اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے، انسان دنیا میں کیوں آتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو یہاں رہنے کیوں نہیں دیا جاتا۔ اگر یہاں رہنے نہیں دیا جاتا تو اس کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے اجازت دیں کہ میں ذرا بات کو ابتدا سے آغاز کر کے آپ کی گوش گزار کروں۔ دیکھیے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہا، کائنات وجود میں آ گئی، کائنات کے ساتھ ساری روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ان روحوں کو شعور دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ الست بربکم، کیا یہ سارا نظام ربوبیت جو ہے یہ میرے ساتھ قائم نہیں ہے؟ تو روحوں نے ان کے اندر سے سماعت بیدار ہوئی، پھر بصارت جاگی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے تولا، انہوں نے سمجھا اور کہا کہا بلا، جی ہاں، یہ سارا نظام ربوبیت آپ ہی کے دم قدم سے قائم ہے اور ہم سب اسی نظام ربوبیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب کریم نے آدم کی روح میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، آدم کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ وہ کیا پھونکا؟ وہ کچھ خصوصی صلاحیتیں پھونکی، اپنی روح نہیں پھونکی، روح میں سے کچھ پھونکا۔ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، روح میں سے کچھ پھونکا۔ جب روح میں سے کچھ پھونکا تو وہ خاص صلاحیتیں جو پھونک دی گئیں ان کو استعمال کرنے کا ڈھنگ، ان کو استعمال کرنے کا قرینہ سکھانے کو آدم کو علم الاسماء عطا کیے۔ وَعَلَّمَ آدم اسماء کلھا، اور آدم کو تمام اسماء کے نام، اسماء جو تھے وہ سکھا دیے گئے، ان کا علم عطا کر دیا گیا، تاکہ جو خصوصی صلاحیتیں جو کہ باقی مخلوقات کو عطا نہیں ہوئی تھیں وہ ان کے استعمال کا طریقہ اس کو بتا دیا گیا۔ اب علم الاسماء کی عطائیگی کے بعد کہا کہ اس کا مظاہرہ کرو۔ حضرت آدم نے اس کا مظاہرہ کیا، اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اور ابلیس کے اعتراضات کا جواب دینے کو کہا، دیکھا میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر انہیں کہا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی سب خود کو سبمٹ کر دو، سرنڈر کر دو اس کے سامنے، کیونکہ یہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے، کیونکہ میں نے اس میں خصوصی صلاحیتیں بھری ہیں، اب یہ میری نیابت کا فریضہ سر انجام دے گا۔ سب نے اقرار کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا جی، یہ آپ نے حسد کا شکار ہو گیا نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس سے مکالمہ ہوا کہ بھی تم نے کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا جی میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، خیر من ہو، اور پھر تانا دیا کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ تو دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دیتی ہے، وہ تو اوپر کو اٹھتی ہے، جبکہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، سڑی ہوئی مٹی سے۔ خلقتہ من تین، تین کہتے ہیں گلی ہوئی، سڑی ہوئی، گارے جیسی مٹی، بدبودار مٹی جس میں کثافت ہے، جو اوپر سے نیچے کو گرتی ہے، اس کے تو ٹریٹس ہی غلط ہیں، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا ماں میں کہا، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اذ امرتو، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، یعنی اس نے اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی اور اللہ کی حکمتوں کو بھی نہیں سمجھا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی پسپائی اختیار کرتا اور اپنی جہالت کا اقرار کرتا اور اپنی نافرمانی پہ شرمندہ ہوتا، وہ اکڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں
جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے سمجھنے میں، تیری تو یہ مخلوق جو ہے یہ اس سے زیادہ جاہل ہے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو مردود قرار دے دیا۔ اس کے بعد آدم سے کہا کہ تو اور تیری زوج، یعنی تو اپنے جوڑے کے ساتھ جنت میں رہ اور کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا جی چاہے، رغدن ہے سو شئتما، کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ یہ لیکن وَلَا تَقَرَّبَا هَٰذَا الشَّجَرَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب۔ وہ درخت نہیں کہا کہ اس درخت کے قریب، ذالے کا نہیں ہے یہاں پہ، ہاذا شجر، اور ساتھ میں کہا لیکن دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان سے ہوشیار رہنا، وہ تمہارا کھلا دشمن بن چکا ہے، کھلا دشمن ہے۔ اب آدم سے سہو ہو گیا، وہ شیطان نے موقع دیکھ کر ان کو بہکایا اور لالچ کیا دیا کہ اگر تم نے اس کو سنبھال لیا، یعنی کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشگی عطا ہوگی۔ ہمیشگی کا مطلب ہے، یہاں پہ بہت توجہ سے غور کریں، رغدن ہے سو شئتما، اللہ نے آدم کو سپیس پہ کمانڈ عطا کی تھی، اور شیطان نے ان کو زمانیت پہ، مکانیت پہ، جاویدانی کا لالچ دے کر کہا کہ تو زمانیت پہ ہاتھ ڈال۔ اب یہاں پہ اس نقطے کو سمجھیں، یہ سہو نہیں تھا، یہ آدم نے بغاوت کی۔ اب اس کی مثال ہے کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو وزیر اعظم مقرر کیا اور کہا کہ بھئی تم میرے سارے دیے ہوئے اختیارات کا استعمال کرو، لیکن میرے تخت پہ نہیں بیٹھنا۔ اب سپیس جو تھی وہ ڈومین بن گئی آدم کی، اور ٹائم جو ہے یہ اللہ کی ڈومین ہے۔ زمان جو تھا یہ اللہ کی ڈومین تھا، زمانیت یعنی ہمیشگی یہ اللہ کی ڈومین تھا۔ آدم سے سہو یہ ہوا کہ انہوں نے سمپل لاجک نہیں ایکسرسائز کی۔ سمپل لاجک کیا تھی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ بھی مجھے ہمیشگی میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، میرا آقا عطا کرے گا، یا یہ درخت مجھے دے سکتا ہے۔ یہ ان سے سہو ہوا اور وہ بغاوت کے مرتکب قرار پائے، کیونکہ وہ جب زمانیت پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، ہمیشگی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو یہ گویا انہوں نے اللہ کی ڈومین میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس کو ہم بغاوت سے کم نہیں کہہ سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جنت نے انہیں فوراً رد کر دیا، وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اس بات کو کہا کہ اور انہوں نے خود کو برہنہ محسوس کیا اور پتوں سے تن ڈھانپنے لگے، کا مطلب ہے کہ وہ فلمزی قسم کے ایکسکیوزز دینے لگے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ بھئی نکل جاؤ یہاں سے۔ جنت نے رد کر دیا، یعنی خوشی سے وہ محروم ہو گئے۔ جنت ایک کیفیت ہے، مقام نہیں ہے۔ جنت صرف ایک مقام نہیں ہے، یوں کہہ لیں، وہ ایک کیفیت ہے، اس کیفیت سے وہ نکل گئے۔ تو کہا وَاہْبِطْ، وَاہْبِطْ کا مطلب ڈیموٹ کر دیا گیا، وَاہْبِطْ اتر جاؤ نیچے، یعنی ان کو رینک میں ڈیموشن کا سامنا، تنزلی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن چونکہ انسان اللہ کی بہت ہی ڈارلنگ مخلوق ہے، بہت ہی محبوب مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں ایک انتظام کیا کہ زمین بیچ میں لے آئے اور کہا مستقر فی الارض، زمین میں قرار پکڑو، مستقر فی الارض، زمین میں قرار پکڑو، وَمَتَاعً إِلَىٰ حِینٍ، اور یہ کچھ مدت کے لیے، یعنی اس کچھ مدت میں تم نے یہ قرار حاصل کرنا ہے، ورنہ تم نے نیچے گرنا ہے، اور نیچے تو جا ہی رہے ہو، جنت سے نکلے ہو تو کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔
درمیان میں زمین کا کراس رکھ دیا کہ کچھ مدت یہاں قرار پکڑو مستقر، اور متان الہی نے یہ کچھ مدت کے لیے ہے، اس مدت میں تم نے ثابت کرنا ہے کیا؟ نمبر 1، آپ نے شیطان کو ڈیفیٹ کرنا ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ آئندہ شیطان سے مار نہیں کھائیں گے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور میں بائی نیچر باغی نہیں ہوں، میں انتہائی تابع دار اور فرما بردار مخلوق ہوں، اور میں آپ کے کہے کے مطابق چلوں گا۔ یہ ہے زندگی کا اصل مقصد، دنیا میں بھیجے جانے کا اصل پرپز یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے بغاوت نہیں کی تھی، وہاں ہم سے سہو ہو گیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، کوتاہی ہو گئی تھی، اور اب اس کا اپائے یا اس کا سد باب ہم نے یوں کرنا ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آئندہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم اس کو پتھر مار مار کے رجم یعنی شیطان الرجیم، اس کو رجم کر دیں گے، ماریں گے پتھروں سے، اور ثابت کریں گے کہ اب ہم اتنے بالغ شعور رکھتے ہیں کہ ہم شیطان کی ہر چال کو سمجھتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں، نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ اس کی پٹائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر سکیں گے، شیطان کی ہر چال کو ناکام قرار دے سکیں گے، اور یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے ہرگز باغی نہیں ہیں، تو مجھے بتائیے، تبھی تو جنت کی واپسی کی راہ اللہ عطا کرے گا۔ اور اگر ہم یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے تو محض دعائیں کرنے سے کیا ہم جنت میں واپس لوٹ سکیں گے؟ آپ اس بات پہ خود تفکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی باتوں کو اس طرح سمجھ سکیں جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْخَيْرُ۔